گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنی چاہیے، کیا توبہ ہی کافی ہے؟ توبہ کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے توبہ کا لفظ اختیار کر لیا، اس کا مطلب آپ گناہ چھوڑ دیں. توبہ کا مطلب ہے آپ نے اصل بات کی طرف رجوع کر لیا، اپنی اصلاح کر لی. تو اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، 3 بڑے گناہوں کا ذکر کر کے یہ کہا ہے کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، یعنی پھر اللہ کی گرفت سے وہی لوگ بچیں گے کہ جو توبہ کریں، رجوع کر لیں، اس چیز کو چھوڑ دیں. ایک بات. پھر یہ کہ اپنے ایمان کو زندہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اتنے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے، اس وقت ایمان کی حقیقت آپ کے وجود سے منفک ہو جاتی ہے. پھر یہ فرمایا کہ اپنی اصلاح کرو، یعنی آئندہ کے لیے بہتر طریقہ اختیار کرو. تو یہ تینوں چیزیں اگر اختیار کر لی جائیں پھر تو اللہ نے ضمانت دی ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم جیسے کمزور لوگ بعض اوقات اس درجے میں قائب نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، دوبارہ کسی گناہ میں پڑ جاتے ہیں. ان کے بارے میں یہ توقع ہے کہ اگر وہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت ان کا احاطہ کر لے. لیکن اس میں ایسے بھی تو گناہ ہوتے ہیں نا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جب آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، یا کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، یا کسی کا دل دکھایا، تو اس میں تو توبہ کے علاوہ بھی اس آدمی سے بھی ضروری ہے نا کہ آپ آپ کو اصلاح کا ہے، وہ یہی چیز ہے، تلافی کرنی پڑے گی آپ کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کے مال پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تو آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں میں نے توبہ کر لی. واپس کیجئے. آپ نے ملاوٹ کی ہے، آپ نے کم تولا ہے، آپ نے دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا ہے، آپ نے کسی کی جائیداد ہتھیا لی ہے، آپ نے کسی یتیم کا مال اس کو نہیں دیا، تو یہ کوئی معمولی درجے کے گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. ان کا مواخذہ بھی غیر معمولی ہے. اس میں چونکہ دوسرا فریق ہے، جب تک وہ قیامت میں اپنا حق وصول نہیں کر لے گا اس وقت تک آپ کے لیے معافی کا امکان نہیں. جو آدمی دکان پر بیٹھ کر کم تولتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اصل میں حق مار رہا ہوتا ہے، اور حقدار اگر قیامت میں کھڑا ہو گیا تو وہاں آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی.